بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں دعا کے موضوع میں ہم مسئلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سب سے پہلے دل و روح کو پاک ہونا چاہیے، گناہ سے توبہ ہونی چاہیے، اصلاح نفس ہونی چاہیے، اور اسی طرح قبولیت دعا کے لیے حدیث میں وارد ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ اپنی دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور مدح کرے، پیغمبر و آل پر درود بھیجے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ اور اسی طرح من احب ان یستجاب دعاؤہ فلیطب مطعمہ و مکسبہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کی خوراک، اس کی غذا، اس کا کسب و کار، اس کی آمدن، اس کا کاروبار پاک ہو، جائز طریقے سے ہو۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان، عمل صالح، امانت داری، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا کیا ہو گیا، ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کے باوجود، ہم دعا کرنے کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو حدیث مفصل ہے، وہی حدیث کو آج سرلوحۂ کلام بناتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان قلوبکم خان بثمان خصال، آپ کے دلوں نے خیانت کی ہے 8 وجہوں سے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، آپ لوگوں نے خدا کو تو پہچانا ہے لیکن اس کی حق ادا، اس کا حق جس طرح کرنا چاہیے کما حق ہو ادا نہیں کیا، جیسے کہ آپ پر واجب کیا، تو آپ کی معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انکم آمنتم برسولہ، اس کے رسول پر ایمان تو لے آئے لیکن ثم خالفتم بسنتہ، پھر اس کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ فَأَيْنَ ثَمَرَةُ ایمانکم، کہاں یہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم، اس کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے آپ نے پڑھی ہے، فلم تعملوا بہ، اس پر عمل نہیں کیا، وقلتم سمعنا واطعنا، کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ثم خالفتم، پھر مخالفت کی۔ والرابعۃ انکم قلتم تخافون من النار، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں۔ وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم، آپ اپنے گناہ کے ذریعے ہر وقت اپنے آپ کو نار کے قریب کر رہے ہیں۔ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، کہاں ہے آپ کا خوف؟ والخامسۃ انکم قلتم ترغبون فی الجنہ، پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم جنت میں رغبت رکھتے ہیں۔
وَأَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا يُبَعِّدُكُمْ مِنْهَا، ہر لحظہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو آپ کو جنت سے دور کرتا ہے۔ فَإِنَّ رَغْبَتُكُمْ فِيهَا، کون سی رغبت ہے آپ کی جنت کے بارے میں؟ وَالسَّادِسَةُ أَنَّكُمْ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَى، آپ لوگوں نے مولا کی نعمت کو کھا چکے ہو، اس کی تمام کائنات میں جتنی بھی ہماری سانس کی اور تمام قسم کی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، فلم تشکروا علیہا، اس پر شکر بجا نہیں لائے۔ وَالسَّابِعَةُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ، خدا سبحان نے آپ کو حکم کیا ہے کہ شیطان سے دشمنی رکھو۔ وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، اس نے کہا کہ شیطان آپ کے لیے دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، پس اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن لے لو۔ فَعَادَيْتُمُوهُ بِلَا قَوْلٍ وَوَالَيْتُمُوهُ بِلَا مُخَالِفَتِهِ، آپ نے اس کی پیروی کی ہے، اس کی ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، اس کی بات مانتے ہو ہر حال میں، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور یہ آخری 8ویں چیز جو بہت توجہ کی طلبگار ہے، وہ یہ ہے کہ وَالثَّامِنَةُ أَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ عُیُوبَ النَّاسِ نُصُبَ أَعْیُنِکُمْ وَعُیُوبِکُمْ وَرَاءَ ظُہُورِکُمْ، آپ لوگوں نے اپنے سامنے لوگوں کی عیبوں کو پکڑا ہوا ہے، اس کی طرف نگاہ کرتے ہو، اس کو اپنے لیے زندگی کے لیے ایک بہت اہم چیز بنائی ہوئی ہے، اور آپ کی عیبیں آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ تَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِاللَّوْمِ مِنْهُ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، آپ لوگ ملامت کرتے ہو من انتم، وہ لوگوں کو کہ جس کی نسبت آپ خود ملامت کے حقدار ہو، اپنے عیوب کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہان کی وجہ سے۔ انسان کو چاہیے دوسروں کی عیبوں کی بجائے اپنی عیبوں کی طرف توجہ دے۔ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَا هَذَا، مولا نے فرمایا آخر میں کون سی دعا آپ کے لیے مستجاب ہو جی؟ وَقَدْ سَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَطُرُقَهُ، آپ لوگوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، اس کے طریق کو بند کیا ہوا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ وَأَخْلَصُوا سَرَائِرَكُمْ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ تو ایسے جب کرو گے تو آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس حدیث کے مد نظر ہم دعائیں کی قبولی کے اسباب فراہم کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، پہلے اپنی، پھر اپنے ارد گرد فیملی کے افراد ذوی الحقوق جو ہیں ان کی، پھر معاشرے کی ترتیب سے انشاءاللہ۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم، پناہ مانگتا ہوں خدا سے ان ینقضی عنی شہر رمضان، کہ یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے۔ اور یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ، کوئی بھی رات کی طلوع فجر ہو جائے۔ ملکہ قبل طبعاتن، ہو تمہارے پاس میرے کوئی گناہ ہو، کوئی انجام ہو، اور ذنب تعذبنی علیہ، ایک ایسا گناہ ہو کہ تعذبنی علیہ، جس پر تم مجھے عذاب کرنا چاہو۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان، یہ ہمارا ماہ مبارک رمضان آخری رمضان بھی نہ ہو، اور یہ رمضان باعث بنے کہ ہماری واقعی توبہ قبول ہو جائے، ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جائے، بہتری آ جائے۔
تلاوت قرآن کی زیادہ توفیق ہو، دعائیں پڑھنے کی زیادہ توفیق ہو، معرفت الہی زیادہ ہو، اہل بیت کے معرفت اور ان کی زندگی اور ان کے حالات کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، معارف دینیا کو بہتر سمجھیں، عقائد کو بہتر سمجھیں، تاریخ کا زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔